جب تک عورت یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتی اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو عورت بس یہ ایک گناہ کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ زندگی میں ایک بار ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول اور عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتیوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامات اور ہدایات کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد از بس ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضائے الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقوی، تسلسل کے ساتھ نیکیاں، نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اگر انسان کو ابدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات بھی ہیچ نظر آئیں۔ اس لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہٹ دھرمی اور اناد کی بنیاد پر سنت سے تصادم، اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، اپنی پارسائی پر گھمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پالتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، ایک روزہ نہیں چھوڑتا، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کرے۔ پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنی بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا،
اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا مگر اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر ایک، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر دو، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر تین، مست شرابی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت ہے یا جہنم، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا و آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہوگا کہ وہ نماز میں بھی سطر نہ ڈھانکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، کو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانکنا ضروری شرط ہے۔ پونچھوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مذائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے، سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کو مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔
فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نماز مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود تھیں کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتی ہیں کہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لہٰذا جن قیود اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود اور شرائط کو ملحوظ نہ رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہیں، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اسی لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔